کئی سالوں سے ہم یہ محسوس کر رہے ہیں کہ ہمارے یہاں بہت ساری چیزوں کے اندر سنتیں مٹ رہی ہیں اور بدعتیں زندہ ہو رہی ہیں. نئی نئی رسمیں، نئے نئے فیشن اور نئے نئے ایسے طریقے ہمارے معاشرے کے اندر آ رہے ہیں اور پنپ رہے ہیں جس کا تعلق کسی بھی اعتبار سے جواز کا نظر نہیں آتا. اور خاص طور پر اب ہمارے معاشرے کے اندر شادی جو ہوتی ہے، اس شادی کی تقریب اور ان شادیوں کو دیکھنے کے بعد کہیں سے بھی اسلام کی جھلک نمایاں نہیں ہوتی. اس لیے آج میں نے یہ سوچا کہ میں یہ آپ کو بتانے کی کوشش کروں قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ آج کی شادیاں اور اسلام. میں اس وقت دیکھ رہا ہوں کہ بہت سارے غیر شادی شدہ نوجوان میری نگاہوں کے سامنے ہیں، اور بہت سارے اس وقت دنیا کے مختلف علاقوں میں بیٹھ کر کے غیر شادی شدہ نوجوان گفتگو کو سماعت کر رہے ہوں گے. اور بہت سارے یہاں پر ایسے بھی شادی شدہ ہیں جن کے بچے بڑے ہو رہے ہیں، وہ ان کی شادیاں کریں گے، یا بچے بڑے ہوں گے اس کے بعد بچے اور بچی کی وہ شادیاں کریں گے. تو اسلام میں شادی کس طریقے کی ہونی چاہیے، اور خود رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کس طریقے سے اپنے نکاح کے فرائض کو انجام دیا، اور رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان رسومات کے بارے میں جو قطعی طور پر اسلام سے تعلق نہیں رکھتی، ان کے بارے میں پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اللہ رب العزت جل جلالہ کا کیا ارشاد ہے، آپ اسے سنیں اور سننے کے بعد اس پر عمل کا جذبہ اپنے اندر پیدا کریں. سب سے پہلے آپ سمجھیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے بارے میں کیا فرمایا. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے. سنت کہتے ہیں لغوی معنی کے اعتبار سے طریقے کو سنت کہتے ہیں، اور اصطلاح شریعت کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل اور تقریر کو سنت یا حدیث کہتے ہیں. اور مسلمانوں کو اللہ عز و جل نے حکم دیا کہ اگر تمہیں کسی کے طریقے پر چلنا ہے تو میرے محبوب کے طریقے پر چلو. تو نکاح بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. تو اس طریقے کو اپنانے کے سلسلے میں بھی سارے رسومات کو بھی ہم کو دیکھنا ہوگا کہ وہ ساری چیزیں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف نہ ہو. اب سب سے پہلے نکاح کسے کہتے ہیں، نکاح کا معنی کیا ہوتا ہے اسے بھی آپ سمجھیں. لغوی اعتبار سے یعنی ڈکشنری کے اعتبار سے لفظ نکاح کا مطلب ہوتا ہے جذب ہونا، ایک شے کا دوسری شے سے مل جانا، ایک چیز کا دوسری چیز سے مل جانا، ایک کا دوسرے کے اندر جذب ہو جانا، اسے کہتے ہیں نکاح.
تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب شرعی اعتبار سے اصطلاح شریعت کے اندر نکاح کسے کہتے ہیں؟ تو بہار شریعت میں حضور صدر الشریعہ علیہ الرحمت والرضوان نے فرمایا نکاح اس عقد کو کہتے ہیں جو اس لیے مقرر کیا گیا ہو کہ مرد کو عورت سے جماع حلال ہو جائے. یعنی نکاح اس وعدے کو کہتے ہیں، اس عقد کو کہتے ہیں، اس عہد کو کہتے ہیں کہ جس عہد کے کر لینے کے بعد، وہ عہد کیا ہے؟ ایک مرد نے کسی عورت کو اپنی بیوی کی حیثیت سے قبول کر کے وعدہ کر لیا کہ میں نان و نفقے کی ذمہ داری لیتا ہوں، اور اس کے مہر کو ادا کرنے کا اس نے عہد کر لیا، تو اب وہ عورت ہو گئی اس کے لیے حلال. اب اس عورت کے ساتھ اس کے لیے جماع ہو گیا جائز. تو جماع جائز ہوتا ہے، نکاح کے بعد اس سے پہلے جماع جائز نہیں ہے. اور نکاح سے پہلے اگر کسی عورت کے ساتھ کوئی ناجائز تعلقات قائم کرتا ہے تو وہ جائز نہیں، وہ ناجائز ہے، وہ زنا ہے، حرام ہے، اور اس کی سزا دنیا اور آخرت میں اللہ عز و جل نے سخت ترین رکھی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ نکاح کا اصطلاحی معنی بھی آپ نے سمجھ لیا، اور اصطلاح شریعت کے اعتبار سے بھی آپ نے لغوی اور اصطلاحی دونوں اصطلاح شریعت کے اعتبار سے بھی معنی سمجھ لیا. اب میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، نکاح کا پروسیجر جو ہوتا ہے اس سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ اگر کوئی نکاح کرنا چاہتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ماں باپ جاتے ہیں لڑکی کے یہاں، اور جا کر کے لڑکی کے ماں باپ کے ساتھ اپنے بیٹے کا رشتہ پیش کرتے ہیں. اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ لڑکی والوں کو کوئی لڑکا سمجھ میں آ جاتا ہے تو وہ اپنی طرف سے بھی رشتہ پیش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اس کی شریعت کے اندر کوئی ناجائز ہونے کا ثبوت نہیں ہے. اللہ عز و جل کے پیارے حبیب ارواحنا فداہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سلسلے میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اسی طریقے سے اپنے پیغام کے بارے میں فرمایا تھا. پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تشریف لے گئے، اور جانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتے کے حوالے سے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے رشتہ داروں سے بات کی گئی اور بات پکی ہو گئی. لیکن اب یہاں ایک بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں تک تو ٹھیک ہے اور یہ شریعت سے ثابت ہے، لیکن یہ جو رنگ سیریمنی کا معاملہ ہے، یہ جو ڈانس کی محفل کا معاملہ ہے، یہ جو ناجائز حرکات و سکنات منگنی کے سلسلے میں اور منگنی کے موقع پر جو ہوتے ہیں، اور یہ جو لڑکا اور لڑکی بیٹھ کر کے ایک دوسرے سے گپ شپ کرتے ہوتے ہیں، اس کی شریعت میں نہ کل اجازت تھی، نہ آج اجازت ہے، نہ قیامت تک اس کی اجازت کوئی مفتی دے سکتا ہے. اس لیے کہ یہ حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے. جب تک کہ کسی عورت سے، کسی لڑکی سے نکاح نہیں ہو جاتا، اس کے ساتھ تنہائی بھی حرام، اور اس کے ساتھ اس قسم کی گفتگو یا اس کے جسم کو چھونا بھی حرام ہے. اس لیے ہمارے وہ نوجوان بچے جن کی شادی نہیں ہوئی اور ماں باپ ان کا رشتہ کہیں طے کرنے کا پلان بناتے ہیں، اور اس کے بعد ماں کہتی ہوئی نظر آتی ہے میرے لاڈلے کے لیے تو میرے ارمان ہے کہ میں رنگ سیریمنی رکھوں اور یہ ہو اور وہ ہو. آپ صرف اتنا کہیے گا کہ میری ماں مجھے قبر میں عذاب سے نہ تو بچا سکتی ہے، نہ محشر کے عذاب سے تو بچا سکتی ہے. اگر میں یہ حرام کام کروں گا تو اللہ عز و جل کے عذاب کے اندر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی وجہ سے میں عذاب کا شکار ہو جاؤں گا. اسٹریٹ فارورڈ لڑکا منع کر دے. اب یہاں کہتے ہیں ماں کا دل دکھانا، تو یہاں یہ بات یاد رکھیے، شریعت کا یہ فیصلہ ہے، شریعت کا یہ حکم ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مقابلے میں چاہے کسی پیر کا حکم آ جائے،
چاہے کسی امیر کا حکم آ جائے، چاہے کسی ماں باپ کا حکم آ جائے، کسی کے حکم کو حضور اور اللہ کے حکم پر فوقیت نہیں دی جائے گی۔ سب سے پہلے جس کی بات ماننی ہے وہ اللہ کی ماننی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ماننی ہے۔ اگر ماں باپ کی دل آزاری ہو بھی جائے تو آپ اس کی پرواہ مت کیجئے گا کہ قرآن نے واضح لفظوں میں فرما دیا واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ، اللہ اور اس کے رسول سب سے زیادہ حقدار ہیں کہ انہیں راضی کیا جائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب تھوڑا سا اور آگے پروسیجر چلیں۔ جو لوگ بات لے کر کے آئے، آپ نے ان کو کھانا کھلا دیا، لڑکی والوں نے، توجہ چاہوں گا، بہت ہارڈ بات آج کر رہا ہوں اور بہت سخت بدعت کے خلاف گفتگو کر رہا ہوں۔ ممکن ہے کہ اس سلسلے میں بہتوں کی دل آزاری ہو، لیکن میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اور رب کی رضا کی خاطر یہ بات آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ یاد رکھیں، اگر لڑکے والے رشتہ لے کر کے آئے، آپ نے ان کو کھانا پیش کیا، بالکل کرنا چاہیے، اچھی چیز ہے۔ شربت پیش کیا، بہت اچھا ہے، پلانا چاہیے۔ لیکن رشتہ طے ہو جانے کے بعد وہ بہت ساری رسومات جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، جیسا کہ ہمارے معاشرے کے اندر اب رشتہ طے ہونے کے بعد منگنی کی رسموں کے اندر کروڑوں لاکھوں روپے جو خرچ کیے جاتے ہیں، جس میں ڈانس بھی ہوتا ہے، غزل نائٹ بھی ہوتی ہے، خرافات بھی ہوتے ہیں، مرد و زن کا اختلاط بھی ہوتا ہے، ان ساری چیزوں کے کرنے والے اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی کو دعوت دے کر اپنی دنیا بھی برباد کرتے ہیں اور اپنی آخرت بھی برباد کرتے ہیں۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ ان ساری رسومات کا، یہ مہندی کی رسم، یہ ہلدی کی رسم، یہ ڈانڈیا، کہیں اس کی اجازت شریعت میں نہیں ہے۔ جانے والے بھی گنہگار اور اس قسم کی محفل منعقد کرنے والے بھی گنہگار۔ ہاں، جہاں تک مہندی اور ہلدی کا مسئلہ، صرف خواتین کے اندر اچھی طریقے سے کوئی غیر شرعی چیز نہیں ہوتی اور اچھی طریقے سے اس چیز کو کرنے کے لیے جہاں شریعت کے خلاف کوئی کام، بے حیائی نہیں ہوتی، بے پردگی نہیں ہوتی، اس میں اگر منگنی، اس کے اندر ہلدی یا مہندی کا کوئی پروگرام رکھا جاتا ہے، گھر والی عورتیں، گھر کی رشتہ دار آتی ہیں اور اس طریقے کا کچھ کرتی ہیں جس میں غیر شرعی کوئی چیز نہ ہو، تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ لیکن ہمارے یہاں یہ مہندی اور ہلدی کی رسموں کے اندر بھی لاکھوں روپے خرچ ہو جاتے ہیں، اور اس میں بھی لڑکا آتا ہے، اس کے کپڑوں پر ہلدی چھڑکی جاتی ہے اور سمجھتے دنیا میں رہنا ہے تو یہ سب کرنا پڑے گا، قبر میں کوئی بچانے نہیں آئے گا، کوئی نہیں آئے گا قبر میں بچانے کے، کوئی نہیں آئے گا۔ ارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو جنت کی بشارت عطا فرما دی تھی، وہ قبر سے ڈرتے تھے اور حشر سے ڈرتے تھے۔ جن کی زندگی اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں گزرتی تھی، وہ قبر سے ڈرتے تھے اور حشر سے ڈرتے تھے۔ اور آج کا مسلمان دنیا کے انسانوں کو خوش کرنے میں لگا ہوا ہے۔ تو یہ پہلا پروسیجر، جیسا کہ میں نے آپ کو سمجھایا کہ نکاح سے پہلے کی یہ جو ساری چیزیں ہیں اس کے سلسلے میں، ہاں آپ محفل میلاد رکھو، کیا کہنا، آپ اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پاک کی محفل رکھو، اس کی برکتوں کا کیا کہنا کہ جن کے صدقے میں ساری خوشیاں اللہ نے عطا فرمائی، ان کا ذکر کر کے ان کو راضی کرو کہ وہ راضی ہو گئے تو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں سنوار دے گا۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کوئی بھی غیر شرعی کام کہیں سے بھی، نہ منگنی کی رسم ثابت ہے، نہ ہلدی کی رسم ثابت ہے، نہ رنگ سیریمنی ثابت ہے، کوئی بھی غیر شرعی اس کام کی شریعت نے اجازت قطعی طور پر نہیں دی۔ اب تھوڑا سا آگے بڑھیں، نکاح ہو گیا،
نکاح کے حوالے سے ایک چیز یہ بھی ذہن کے اندر رکھیں کہ مسجد میں نکاح کرنا یہ سنت ہے، یہ سنت۔ اب بہت ساری میری برادری کے بھائی بھی موجود ہیں اور آپ سارے لوگ بھی موجود ہیں۔ ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ نکاح ہو گیا نا تو اسی رات بچی کی رخصتی ہوتی ہے، لیکن بڑی تلخ بات عرض کر رہا ہوں، اللہ ہم سب کو معاف فرمائے، اس دن ریسیپشن رکھا جاتا ہے لڑکی والوں کی طرف سے۔ میں نے بہت مطالعہ کیا اور ساتھیوں کو بھی میں نے مطالعے کے بارے میں کہا کہ ذرا دیکھو کوئی چیز ایسی ملتی ہو تو۔ مجھے ایک بھی دلیل نہیں ملی کہ اس دن جس دن رخصتی ہے اس میں کوئی ریسیپشن کا پروگرام رکھا جائے۔ ولیمے کا ثبوت تو ملتا ہے، لیکن یہ جو سارے لوگوں کو بلا کر بہت بڑی دعوت کا ریسیپشن کا اہتمام کیا جاتا ہے، اس کا کہیں مجھے نہیں ملا۔ لیکن اگر حدود شریعت میں رہ کر بہت معمولی طور پر جائز طریقے سے اگر کوئی کرتا ہے تو اس میں عدم جواز کی بھی کوئی صورت نظر نہیں آتی، کر سکتا ہے۔ لیکن وہ جو لینے دینے والا سسٹم ہے، ساس کو اتنا دو، اور کیا بتائیں، میں جب بھی یو پی بہار بنگال جاتا ہوں اس علاقے میں تو بعض علماء کہتے ہیں حضرت جہیز کے بارے میں ضرور کہیے گا۔ وہاں تو ایسا ہے کہ العیاذ باللہ دولہا ایک بھکاری نظر آتا ہے، ہم کو ڈیمانڈ کرتا ہے لڑکی کے ساتھ ساتھ بائک چاہیے، میرے ابا کو موبائل چاہیے، میرے دادا کو سوٹ پیس چاہیے۔ العیاذ باللہ، کیا کر رہے ہو آپ؟ کیا کر رہے ہو؟ کہیں سے اس کا ثبوت نہیں ہے۔ یہ ایک طرح سے اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کو ناراض کرنے کا طریقہ ہے۔ کیا یہ کم ہے کہ ایک باپ اپنے جگر کا ٹکڑا اٹھا کر تمہیں دے رہا ہے اور تم یہ سب مانگ رہے ہو؟ کہیں سے بھی نہیں۔ ہاں، اگر کوئی خوشی سے کچھ دے دے تو ایک الگ چیز ہے، لیکن یہ بھی دیکھنا چاہیے یہ خوشی سے دے رہا ہے کہ قرض لے کر دے رہا ہے۔ بہت سارے خوشی سے دینا تو چاہتے ہیں، لیکن اس سے قرض لیا، اس سے قرض لیا، بینک سے لیا، بیاج سے لیا اور دیا نہیں۔ صاف لفظوں کے اندر لڑکے والے کہہ دیں کہ ہمیں کسی چیز کی حاجت نہیں ہے، بالکل آپ کسی قسم کا تکلف مت کیجئے گا، انشاءاللہ آپ کی بچی کو کسی قسم کا نہ تانا سننے کا موقع ملے گا، نہ اسے کسی قسم کی ہمارے یہاں تکلیف ہوگی۔ یہ نہیں کہ میری پہلی بہو آئی تھی نا تو اس کے باپ نے اتنا دیا تھا، بیچاری کہاں سے تو لے کر کے آ گیا، اس نے کچھ دیا نہیں۔ العیاذ باللہ، یہ ہو رہا ہے۔ اور اسی جہیز کی وجہ سے آج بہت ساری بچیاں سسک رہی ہیں اور عمریں ان کی بڑھتی نظر آ رہی ہیں اور ان کے ماں باپ کی رات کی نیندیں حرام ہو رہی ہیں۔ اے مردوں کے اجتماع میں آنے والے نوجوانوں، یہ لڑکوں کا قصور ہے، ان کے ماں باپ کا قصور ہے، جس کی وجہ سے غریب بچیاں بن بیاہی آج بیٹھی ہوئی ہیں، الا ماشاء اللہ۔ تو اس رسم کو ختم کرنا چاہیے۔ اب اس کے بعد نکاح ہو گیا، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، نکاح کے بعد ولیمہ ہوتا ہے۔ اب میں آج جو ولیمے کے بارے میں آپ کو سناؤں گا نا، اسے آپ سنیں اور اس کے بعد آپ سوچیں کہ ولیمہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ تو ہے ہی، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے، لیکن رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا ولیمہ کیا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ کون حضور؟ اب آئیے میں آپ کو بتاؤں۔ وہ میرے آقا کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، مالک کونین ہے،
زمین کے بھی مالک، اللہ کے خزانے کے بھی مالک. اللہ نے اپنے خزانے کی کنجی میرے نبی کو عطا فرما دی. اپنے خزانے کی کنجی ایسے مالک. مالک کونین ہے گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. اب ولیمے کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پہلے سماعت فرمائیں. صحیح بخاری اور مسلم میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر زردی کا اثر دیکھا، یعنی خلوق کا رنگ ان کے بدن یا کپڑوں پر لگا ہوا دیکھا. فرمایا یہ کیا ہے؟ یعنی مرد کے بدن پر اس رنگ کو نہ ہونا چاہیے، یہ کیوں کر لگا؟ عرض کی میں نے ایک عورت سے نکاح کیا، اس کے بدن سے یہ زردی چھوٹ کر مجھے لگی. جیسا کہ میں نے اس سے پہلے عرض کیا کہ ہلدی عورت اگر لگاتی ہے اس میں کوئی مذائقے کی بات نہیں، لیکن حدود شریعت کے اندر. تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کے کپڑوں پر یا ان کے جسم پر جو بھی ہو زردی لگی تھی، اس کا اثر حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑوں پر نظر آیا. تو انہوں نے اس کی وجہ بیان فرمایا. اس کی میں نے ایک عورت سے نکاح کیا، اس کے بدن سے یہ زردی چھوٹ کر لگ گئی. فرمایا اللہ تمہارے لیے مبارک کرے، تم ولیمہ کرو اگرچہ ایک بکری سے یا ایک ہی بکری سے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمہ کرنے کا حکم دیا. بہت غور سے سنیے گا میں جو بات اس پر عرض کرنے جا رہا ہوں. حضرت عبد الرحمن ابن عوف سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، ٹھیک ہے نا؟ توجہ چاہوں گا، غور سے سنیے گا. اور کیسے صحابی؟ اللہ اکبر، عشرہ مبشرہ میں سے. اور کیسے صحابی کہ صحابہ میں بہت مالدار صحابی حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زردی کے بارے میں پوچھا نا کہ یہ زردی کہاں سے آئی. پتہ چلا جب نکاح کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا نہیں تھا. انہوں نے بتایا نہیں تھا، تبھی تو حضور نے پوچھا یہ زردی کیوں لگی، اور انہوں نے بتایا کہ میں نے ایک عورت سے نکاح کیا. اب یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ اگر کسی وجہ سے جس کا نکاح ہو رہا ہے اس کے ماں باپ نے یا نکاح کرنے والے نے کسی کو دعوت نہیں دی تو اس کو برا نہیں لگانا چاہیے. یہ جو آج بالکل منہ چڑھا کے بیٹھ جاتے مجھے بھول گیا، ارے تیری حیثیت کیا ہے. کبھی ہم جیسے لوگ جو پیر بن کر بیٹھے ہیں، امیر بن کر کے بیٹھے ہیں، مرید نے اگر نکاح میں دعوت نہیں دی تو کہتے ہیں مجھے بھول گیا تو اللہ خیر فرمائے. اس طریقے سے کہتے ہیں ارے ہماری اور کسی کی کیا حیثیت، مصطفیٰ تو نبی ہیں. صحابی رسول نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر نکاح کر لیا، لیکن حضور نے دعائے برکت عطا فرمائی اور ولیمے کا فرمایا. یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ یہ ضروری نہ سمجھے کہ آپ کو نکاح کے اندر دعوت دی جائے، آپ اس چیز کو سمجھیں. اور بہت عظیم نقطہ عرض کر رہا ہوں کہ کسی کی خوشی میں ٹانگیں نہ اڑائیں. اگر وہ خوش ہے تو اس کی خوشی کی دعا اور اس کو دے دیں. اس چیز کو ذہن میں رکھیں. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمے کے بارے میں فرمایا. اب ولیمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 ازواج میں سے ایک ہی ساتھ میں 9 ازواج رہیں. اب میں 1-2 ازواج کے ولیمے کے حوالے سے بتاتا ہوں کہ سرکار نے ولیمہ کیسے کیا. غور سے سنیے گا آپ. اللہ اکبر اللہ اکبر. بخاری و مسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح پر ولیمہ کیا، ایسا ولیمہ ازواج مطہرات میں سے کسی کا نہیں کیا. اور وہ ولیمہ کیا تھا معلوم ہے؟ 1 بکری کا ولیمہ. 1 بکری سے. کس سے؟ اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا ولیمہ تھا. کتنا؟
اب آج میری سراج الفقہا سے اس کے سلسلے میں بات ہوئی کہ یہ ایک اتنا بڑا ولیمہ کرنے کی وجہ کیا ہے؟ تو حضور سراج الفقہا نے فرمایا کہ جب حضرت زینب سے سرکار کا نکاح ہوا تھا اس وقت وہاں پر تھوڑا سا لوگوں کے اندر غربت زیادہ تھی، تو سرکار نے سوچا کہ میری خوشی کے موقع پر غریبوں کو خوب کھانا کھلا دیا جائے، اس لیے یہ ولیمہ سرکار نے بڑا فرمایا۔ اور اس ولیمے میں آنے والوں کی تعداد 300 کے قریب قریب تھی ٹوٹل۔ کتنی؟ اور ایک بکری سے فرمایا گیا یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ولیمہ۔ کون آقا؟ مالک کونین ہیں، چاہیں تو جنت سے سب کچھ آ جائے۔ یہ اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ آج اس کے لیے آدمی پریشان ہے، بینک کا قرض، پیسے گرہن پہ جس طریقے سے بھی گہن پہ رکھے، اللہ رحم و کرم فرمائے کہ ایسی حالت ہو چکی ہے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ ایک شادی، گھر تو آباد ہو جاتا ہے، آباد کرنے والا برباد ہو جاتا ہے، اس کے ماں باپ ختم ہو جاتے ہیں۔ اب یہاں میں کریکشن تھوڑا سا کر دوں، سنت میں سب سے بڑا ولیمہ کم و بیش 300 لوگوں کے ایک بکری سے ثابت ہے۔ آج ہمارے یہاں 25 آئٹم ہوتی ہے، 70 آئٹم ہوتی ہے، 80 آئٹم ہوتی ہے، یہ کہیں سے بھی سنت سے ثابت ہے نہیں۔ لیکن اگر کوئی رکھتا ہے تو پہلے یہ سوچے کہ کیا اتنی آئٹم لوگ کھائیں گے یا کھا پائیں گے؟ میں آگے بتاتا ہوں قرآن کی روشنی میں، آگے بتاتا ہوں اس کے بارے میں۔ لیکن اگر کوئی شخص مختصر کچھ آئٹم جو لوگ کھا سکتے ہوں اور اس میں وہ زیادہ لوگوں کی دعوت کرتا بھی ہے اور وہ اس کی بساط کے اندر ہے، اس کی کیپیسٹی کے مطابق ہے کہ چلو ایک اسٹارٹر رکھ دیا، اتنے میں اس کی بساط ہے، اسے ٹینشن نہیں ہوگا، فراغ دلی اور خوش دلی سے وہ کر رہا ہے، کر سکتا ہے۔ لیکن سنت سے جو چیز ثابت ہے وہ 300 کے کم و بیش لوگوں کی دعوت، کوئی ضروری نہیں کہ 5000 آدمیوں کو آپ بلاؤ، کوئی ضروری نہیں۔ اور یہ سب سے بڑا ولیمہ اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سماعت فرمایا۔ بہت ساورے ہمارے غریب بھائی بھی ایسے ہوتے ہیں جو بیچارے ولیمہ کرنا چاہتے ہیں، سوچتے ہیں کیسے کریں، ہمارے پاس تو کچھ ہے نہیں۔ اب سنیے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمہ کس طریقے سے ایک اور فرمایا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ جن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا، ان کے ولیمے میں کیا تھا جانتے ہیں آپ؟ سرکار نے ان کا ولیمہ سرکار نے ولیمہ کس طریقے سے کیا؟ تو فرمایا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوروں سے اور ستو سے ولیمہ کیا۔ یہ مرغا بکرا یہ ضروری نہیں ہے، یہ ولیمے میں یہ سب ہونا نیسیسری ہے، کوئی ضروری نہیں۔ بریانی، چکن، تندوری کوئی ضروری نہیں۔ آپ کی کیپیسٹی کھجور سے ولیمہ کرنے کی کرو، اور یہ بھی میرے مصطفیٰ کی سنت مبارکہ ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بخاری شریف کی حدیث سماعت فرمائیں، صحیح بخاری میں ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں خیبر سے واپسی میں خیبر و مدینہ کے مابین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے زفاف کی وجہ سے 3 راتوں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا۔ میں مسلمانوں کو ولیمے کی دعوت پہ بلا لایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ولیمے میں نہ گوشت تھا نہ روٹی تھی، حضور نے حکم دیا دسترخوان بچھا دیے گئے، اس پر کھجوریں اور پنیر اور گھی ڈال دیا گیا۔ یہ ہے ولیمہ، یہ بھی ولیمہ۔ سمجھ گئے نا میری بات؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب ذرا دل تھام کے بیٹھیے گا، اب ذرا دل تھام کے بیٹھیے گا۔ حضور صدر الشریعہ علیہ الرحمت والرضوان نے فرمایا ہے کہ دعوت ولیمہ سنت ہے، اور ولیمہ کسے کہتے ہیں یہ بھی سمجھ گئے۔ ولیمہ یہ ہے کہ شب زفاف کی صبح کو اپنے دوست، احباب، عزیز و اقارب اور محلے کے لوگوں کی حسب استطاعت ضیافت کرے،
اور اس کے لیے جانور ذبح کرنا اور کھانا تیار کرانا جائز ہے، اور جو لوگ بلائے جائیں ان کو جانا چاہیے کہ ان کا جانا اس کے لیے مسرت کا باعث ہوگا۔ ولیمے میں جس شخص کو بلایا جائے اس کو جانا سنت ہے یا واجب، علماء کے دونوں قول موجود ہیں۔ بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اجابت سنت مؤکدہ ہے، ولیمے کے سوا دوسری دعوتوں میں بھی جانا افضل ہے، اس لیے کہ ایک مومن کا دوسرے مومن پر حق کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ایک مومن دوسرے مومن کو دعوت دے تو اس کی دعوت قبول کرنا، یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے مومن کا حق فرمایا۔ اور اگر یہ شخص روزے دار نہ ہو تو کھانا افضل ہے کہ اپنے مسلم بھائی کی خوشی میں شرکت اور اس کا دل خوش کرنا ہے، اور اگر روزے دار ہو جب بھی جائے اور صاحب خانہ کے لیے دعا کرے، اور ولیمے کے سوا دوسری دعوتوں کا بھی یہی حکم ہے کہ روزہ دار نہ ہو تو کھائے ورنہ اس کے لیے دعا کرے۔ یہ ہو گیا، سمجھ گئے آپ لوگ سب؟ اب سنیے، دعوت ولیمہ کا یہ حکم جو بیان کیا گیا اس وقت ہے، اب سمجھئے گا، یہ جو جانا کب ہے اس کو بھی سمجھ لیں، اور یہ رد المختار سے ہے، یہ اس وقت ہے کہ دعوت کرنے والوں کا مقصود ادائے سنت ہو، اور اگر مقصود، میں نے کتنی بڑی دعوت کی، مقصود نمائش ہو، نام ہو، نمود ہو، میری واہ ہو، جیسا کہ اس زمانے میں اکثر یہی دیکھا جاتا ہے، تو ایسی دعوتوں میں نہ شریک ہونا بہتر ہے، خصوصاً اہل علم کو ایسی جگہ نہ جانا چاہیے۔ ایسی دعوت جس کے اندر پیسے اڑائے جا رہے ہوں، اور ایسی ولیمے کی دعوت جس کے اندر خلط ملط ہو، ایسی ولیمے کی دعوت جس کے اندر تفاخر ہو، ایسے ولیمے کی دعوت جس کے اندر نمائش ہو، تو فرمایا گیا ایسی دعوت میں نہیں جانا چاہیے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب ایک حدیث شریف آپ سماعت فرمائیں اور اس کو دل کے اندر بالکل بٹھا لیں، اور یہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے، وہی کہتے ہیں جو اللہ انہیں کہنے کا حکم عطا فرماتا ہے۔ سنیے، وعن عائشہ قالت قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اعظم النکاح برکتا ایسرہ مؤنہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ نکاح سب سے زیادہ بابرکت ہے جس میں اخراجات کم ہوں۔ یہ حضور کا ارشاد ہے، وہ نکاح سب سے بابرکت ہے جس کے اندر اخراجات کم ہوں۔ قربان جائیے، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی سروت پہ لاکھوں سلام۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب ایسی خلط ملط کرنے والے میرے بھائی غور سے سنیں، جو آج کل شادیوں کے اندر ذرا بھی اس چیز کی فکر نہیں کرتے کہ اللہ اور اس کے رسول جل جلالہ و صلی اللہ علیہ وسلم کتنے ناراض ہوں گے۔ اب ان کے بارے میں اللہ کیا فرماتا ہے، اور ہم لوگوں کی ذمہ داری کیا ہے کہ ایسی محفلوں کے سلسلے میں کیا کریں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ رب العزت جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے، وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب مبین میں واضح طور پر یہ ہدایت اتاری ہے کہ جب تم سنو کہ اللہ کی آیات کے ساتھ کلم کلا کفر کیا جا رہا ہے اور اللہ کے احکام کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ۔ تو ان لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو جب تک وہ اور بات میں مشغول نہ ہو، ورنہ تم بھی انہی جیسے ہو جاؤ۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں
کہ ہمارے یہاں شادیوں کے اندر لڑکا لڑکی دونوں ساتھ میں کھڑے ہوتے ہیں، لڑکیوں کے دوست آتے ہیں، لڑکی سے ملتے ہیں، لڑکی کی سہیلیاں آتی ہیں، لڑکوں سے ملتی ہیں، مرد اور عورتیں بن سنور کر کے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہنسی مذاق چل رہی ہوتی ہے۔ یہ سارا کام کیا ہے؟ یہ اللہ کے حکم کا مذاق اڑانا ہے، یہ اللہ کے حکم کا مذاق اڑانا ہے۔ اور یہ جیسے کہ اللہ عز و جل راضی ہو یا ناراض، معاذ اللہ اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتا، کھلا اللہ عز و جل کے ارشاد کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ جس کو اللہ نے حرام کیا وہ کر کے بتایا جا رہا ہے، ہم تو کریں گے، جو ہونا ہے دکھا دے گا معاذ اللہ۔ تو قرآن کے فلا تقعدوا معهم، ان کے ساتھ نہ بیٹھو، مت بیٹھو ان کے ساتھ۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی، ایسی دعوتوں میں شریک ہونے سے بچو جہاں مرد و زن کا خلط ملط ہو، چاہے وہ ناراض ہو جائے اس کی پرواہ مت کرنا، بس مدینے کے تاجدار ناراض نہ ہو، اس کا خیال رکھیں۔ اور پھر ایسی حرکتیں کرنے والوں کے سلسلے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا۔ یہ تو خاص کافر اور منافق کے لیے ہے کہ وہ بھی مذاق اڑاتے تھے، لیکن قرآن نے کہہ دیا کہ اگر تم نے ان کے ساتھ بیٹھنے کی کوشش کی تم انہی جیسے ہو جاؤ گے، یعنی جو اللہ کی آیات کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو قرآن نے کہا کی طرح ان کا ٹھکانہ بھی دیکھ لو، جن کے طریقے پر تم عمل کر رہے ہو۔ تم دیکھ رہے ہو نا، ہیرو اس طریقے سے کرتا ہے، ہیروئن اس طریقے سے کرتا ہے، پکچر میں ایسا ہوتا ہے، ہم بھی اپنے بیٹے کا ایسا کریں گے تو تم انہی کے ساتھ ہو جاؤ گے۔ اور ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے بے شک اللہ کافروں اور منافقوں سب کو جہنم میں اکٹھا کرے گا۔ تو کیا تم ان کے جیسی حرکت کر کے ان کے ساتھ اپنا ٹھکانہ بنانا چاہتے؟ جب نہیں تو پھر نکاح نبی کی سنت ہے، ان کے طریقے پر عمل کرو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب اس قوم کی ہلاکت کی وجہ حضور بیان فرماتے۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ آج کے دور میں جو یہ لوگ کہتے ہیں یار بہت ڈیفیکلٹ ہے، کیسے کریں، بیوی سے جھگڑا ہو جائے گا، کسی کی پرواہ مت کرو۔ آپ صرف یہ سوچو کہ ایسے ماحول کے اندر اگر آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرتے ہو تو اس کا اجر کیا ہے اور اس کا ثواب کیا ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہو اجر 100 شہید۔ میری امت میں انتشار پھیل جانے کے بعد جو میری سنت پر مضبوطی سے عمل پیرا رہا اس کے لیے 100 شہیدوں کا ثواب ہے، 100 شہیدوں کا ثواب۔ اب آگے آپ سنیں اس قوم کی ہلاکت کی وجہ۔ حضرت ابو عمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فمن کانت فطرته الى سنتی فقد اہتدی ومن کانت الى غیر ذلک فقد ہلک۔ جو میری سنت کی طرف چستی کرے، ایک دم چستی کے ساتھ چستی کرے، وہ ہدایت پایا، وہ ہدایت پایا۔ اور جو اس کے علاوہ کسی دوسری جانب چستی کرے وہ ہلاک ہو گیا۔ یعنی اگر ہم نے یہود و نصارہ اور پکچر اور آوارگی اس طریقے پر ہم نے عمل کرنے کی کوشش کی تو جب حضور نے کہہ دیا وہ ہلاک ہو گیا، مطلب وہ ہلاک ہو ہی گیا۔ اگر چستی کرنی ہے تو نبی کی سنت پر چستی کرو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب ایک دو حدیثیں اور سماعت فرما لیں، اس لیے کہ آج میگا بلاک ہے اور جلدی سے ختم کرنا بھی تھوڑا سا ضروری ہے تاکہ آپ اپنی اپنی جگہ پر اپنے اپنے گھر پر صحیح وقت پر پہنچ سکیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وصیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمائی؟ حضرت عرباد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی، پھر ہماری جانب متوجہ ہو کر ہمیں ایسا واعظ فرمایا کہ آنکھیں ڈبڈبا گئیں اور دل دہل گئے۔ ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ الوداعی خطاب ہے، یعنی حضور کا آخری خطاب ہے۔
اس وقت آپ ہم سے کیا وعدہ لیں گے؟ یعنی وہ صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کو سن کر ان کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں. تو صحابہ میں سے ایک صحابی نے سوچا کہ شاید حضور کا یہ آخری خطاب ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہ صحابی فوراً عرض کرتے ہیں حضور آپ ہم سے کچھ وعدہ لینا چاہیں تو وعدہ لے لیں, آپ ہم سے کیا وعدہ لیں گے؟ قربان جائیے حضور نے کیا فرمایا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تمہیں اللہ کے خوف کی وصیت کرتا ہوں اور امیر کی بات سننے اور اس کی پیروی کرنے کی, اگرچہ وہ حبشی غلام ہو, اس لیے کہ میرے بعد جو لوگ آنے والے ہیں وہ بہت سارے اختلافات دیکھیں گے. تم پر لازم ہے کہ میری اور میرے بعد میری جانشینی اختیار کرنے والے خلفائے راشدین کے طریقے پر عمل کرو, انہیں مضبوطی سے تھامے رکھو, نئے معاملات سے بچتے رہو. جو حضور کا طریقہ ہے, جو صحابہ کا طریقہ ہے, اس پر جمے رہو, نئے معاملات سے بچتے رہو کہ ہر نیا معاملہ بدعت ہے اور بدعت گمراہی ہے. یہاں بدعت کی قسمیں ہیں, بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ, لیکن یہاں پر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اس سے مراد بدعت سیئہ ہی ہے. یعنی جن کاموں کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہوتی ہے, خلاف شریعت جو کام ہوتا ہے, ان کاموں سے بچنے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم عطا فرمایا. اب جتنی بھی شادیاں 60-70 سال پہلے کی دیکھ لیں اور آج کی شادیاں دیکھ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا. اب جب اتنا سب سمجھ چکے, اب بخاری شریف کی ایک حدیث عرض کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. جس کے دل میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح معنوں میں محبت ہوگی, اور میں انکار نہیں کرتا کہ آپ کے دل میں محبت نہیں ہے, لیکن اتنا میں ضرور عرض کروں گا کہ ذرا پختگی اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میری پوری امت جنت میں داخل ہوگی مگر جس نے انکار کیا. میری پوری امت جنت میں داخل ہوگی مگر جس نے انکار کیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا انکار کرنے والا کون ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا. جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کیا, یعنی وہ جنت میں نہیں جائے گا. تو پتہ چلا اگر ہمیں جنت میں جانا ہے تو مرضی کے طریقے پر نہیں, نبی کے طریقے پر چلنا ہوگا. تو اللہ عز و جل اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل ہم سب کو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل جنت کا مزدحجاں فضا عطا فرمائے گا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, ایک چپتی ہوئی بات عرض کر دوں, برا بالکل مت مانیے گا. اللہ اکبر, ہم کتنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نافرمان ہو چکے ہیں کہ حضور کے فرمان کے مقابلے میں دوسرے فرمان کو ترجیح دیتے ہیں. لاک ڈاؤن میں آپ جانتے ہیں کیا آرڈر تھا؟ لاک ڈاؤن میں یہ آرڈر تھا کہ شادی کے اندر 50 آدمی سے زیادہ کو آپ دعوت نہیں دے سکتے, نہ شریک ہو سکتے, اس سے بڑی محفل نہیں کر سکتے. خدا کی قسم بڑی بڑی شادیاں کرنے والے بھی شارٹ کے اندر شادی کر رہے تھے. نادانوں, لاک ڈاؤن کے اندر جو ہے وہ خطرے کی وجہ سے اور لاک ڈاؤن کے اندر حکومت کے ڈر کی وجہ سے تم اس کی بات مان کر 50 پر شادی کر لیتے ہو اور نبی کی بات ماننے کو تیار نہیں. نبی سے زیادہ بھلا چاہنے والا کون ہوگا؟ کون ہوگا؟ اور یہ آخری بات ہے, آج کے دور کے اندر شادیوں میں ہونے والے فضول اخراجات, لفظ پر توجہ چاہوں گا, فضول, جائز کو منع نہیں کرتا ہوں, فضول اخراجات کا اگر سد باب کیا جائے اور ان پیسوں کو امت مسلمہ کی خیر خواہی میں استعمال کیا جائے تو ہر سال
ہر شہر کے اندر ایک یونیورسٹی قائم ہو سکتی ہے۔ اپنی آخرت کا سوچو، اپنے رب کی رضا کا سوچو۔ بہت ساری بچیاں کہتی ہیں میرا شوہر نہیں مانتا، وہ کہتا ہے کہ تو بے پردہ گھوم مردوں کے سامنے آ، تو بہت خوبصورت ہے، تیری وجہ سے دیکھ میرا نام یہ ہوتا ہے۔ اور عورت کہتے میں اپنے شوہر کے آگے مجبور ہوں۔ شوہر ہو یا کوئی بھی ہو، اس کے حکم کو اسی وقت مانا جا سکتا ہے جب اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق ہو، اس کے اندر ہو۔ اگر اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مقابلے میں شوہر کا حکم آ جاتا ہے تو ماننے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو پرائرٹی دینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔